مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ ممکن ہے کہ مدنی چینل پر بھی ایک بڑی تعداد ہوگی، یہاں بھی باہر سے بھی اسلامی بھائیوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہوگا۔ ماہ رمضان کی رخصت کے بعد ایک عجیب سا ماحول بن جاتا ہے ہمارا، ہم اپنے آپ کو نیکی و پرہیزگاری پر قائم کر سکیں، رکھ سکیں، اور نمازوں پر ہم اپنے آپ کو قائم کر سکیں، رکھ سکیں۔ اس طرح کے سوالات بھی آ رہے ہیں، احساسات بھی آ رہے ہیں۔ وہ سمجھ نہیں آ رہا کہ چاند نظر آتے ہی حال کیا ہوگا، کیا کریں۔ بالکل گھروں کا ماحول بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ چاند رات، چاند سے پہلے بھی ہو سکتا ہے کہ ہوائی فائرنگ شروع کر دیں۔ یہ منچلے جو ہوتے ہیں نا، تو یہ طرح طرح کے مطلب یعنی کہ حرکتیں کرتے ہیں۔ بعض اوقات بچے شرارت میں شور مچا دیتے ہیں، چاند نظر آ گیا، چاند نظر آ گیا، جو کرتے ہیں۔ یعنی کہ بس وہ ہر عید کی خوشی منانا یہ سنت ہے، لیکن خوشی منائے جائز طریقے پر، مگر چاند رات یہ عید نہیں ہے۔ عصری عید تو آئے گی صبح صادق کے وقت، جب چاند نظر آ جائے نا، رات ختم ہوگا تو دن آئے گا نا، وہ دن عید کا ہے، اور یہ شب عید کہلاتی ہے۔ تو بہرحال یہ کہ وہ گناہوں بھرے انداز بہت ہوتے ہیں، یعنی گویا یوں جیسے کہا جائے کہ شیطان تو کیا آزاد ہوتا ہے، اس کا دھوم دھام سے جیسے جشن نہ منایا جا رہا ہو، ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ اور یا تو یہ شیطان ہی کا بدبخت کا یہ ایسا وہ ہے زور کہ وہ اتنا زور لگاتا کہ پورے ماہ رمضان کی کسر بس وہ عید میں نکال لی جائے۔ اس لیے وہ ہو سکتا ہے کہ آزاد ہوتے ہی وہ تباہی مچا دیتا ہو۔ تو اے مسلمانوں جو مجھے سن رہے ہو، آپ تو سنبھلو، کچھ تو کرو یار اپنی آخرت کے لیے۔ تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا کچھ نہیں پتا، کس انداز میں موت واقع ہوگی۔ کوئی چھت سے گر کے مرتا ہے، اس میں بھی کوئی بوڑھے نہیں گرتے، عام طور پہ بچے گرتے ہیں، لڑکے گرتے ہیں، پتنگ اڑاتے اڑاتے گلے کٹ جاتے ہیں ڈور سے، پتنگ کے سیزن آتے ہیں تو، یا چھتوں سے گر جاتے ہیں۔ یہ بھی نوجوان ہوتے ہیں، خالی یہ نہیں کہ بوڑھا ہی جلدی مرے گا، نوجوان اس سے پہلے چلا جاتا ہے۔ بوڑھے تو کم ہوتے ہیں معاشرے میں، جوان ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یوں جوان اس خوش فہمی میں نہ رہے گا، ابھی تو بہت دن پڑے ہیں، بعد میں توبہ کر لیں گے، دیکھی جائے گی، ابھی تو جوانی ہے یار، کچھ زندگی کی بہاریں دیکھ لیں، مگر کچھ پتہ نہیں کہ یہ جوانی کب آپ کو قبر کے اندھیرے میں اتار دیتی ہے۔ تو اس لیے جوان کو ان معنوں کا تو زیادہ ڈرنا چاہیے، جوان زیادہ مر رہے ہیں، بوڑھے کم معاشرے میں۔ تو یوں جوان کو خوش فہمی نہیں، خوش فہمی میں بہت ہوتے ہیں جوان، اپنی طاقت پہ اتراتے ہیں، اس طرح کی باتیں ان کی سمجھ میں آتی بھی نہیں یار، یہ بھی میں بول دوں ان کی نوجوانوں کو یہ ہماری یہ باتیں تھوڑی سمجھ میں آتی ہیں، توجہ بھی نہیں دیتے، ایک کان سے سنی دوسرے کان سے نکالی، یا آتے بھی نہیں کہ یار ادھر جائیں گے تو ایسا یار یہ لوگ آف کر دیتے ہیں، ڈراتے رہتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا یار، بس ڈراتے رہتے ہیں کہ سانپ آئیں گے، بچھو آئیں گے، آگ آئے گی قبر میں، پھولا ہوگا، بس ڈراتے رہتے ہیں۔ اب کیا ڈراتے رہتے، تم ڈرتے کہاں ہو یار؟ ہم بھی چاہتے ہیں کہ تم ڈرو، میں کہاں ڈرتے ہو؟ تو اللہ کرے گا ہم ڈر جائیں۔ یعنی کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روزانہ علماء کو جمع کرتے تھے اور ان سے موت کا واعظ سنتے تھے اور خوب روتے تھے، ڈرتے تھے، یہ ڈرنے والوں کے انداز تھے۔ سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی جو جلیل القدر تابعی بزرگ ہیں، مولا مشکل کشا کے خلیفہ ہیں سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ اتنا ڈرتے تھے کہ
ہر وقت خوف زدہ رہتے تھے. ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جیسے جس کو بلیک وارنٹ نہ گیا ہو، جیسے جس کو پھانسی کی سزا سنا دی جائے نا، اس کو بلیک وارنٹ بولتے ہیں. تو بلیک وارنٹ یعنی کہ بس وہ قتل کی سزا سنا دی گئی ہے اور ابھی ان کو لے جائیں گے اور گردن اڑا دیں گے. یہ ایسے سہمے رہتے تھے، ڈرے ڈرے. اللہ سے اتنا ان کا ڈر تھا، خوف تھا. حالانکہ تابعی بزرگ تھے اور زبردست ولی اللہ، بہت بڑے ولی تھے، اتنا ڈرتے تھے. اور ایک ہم ہے کہ ڈرتے ہی نہیں. جیسے ہمارا انداز بالکل بے خوفی والا انداز ہے، بے باکی والا انداز ہے. گناہ کرتے ہوئے کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا. نماز کی جماعت نکل جاتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. نماز قضا ہو جاتی، کچھ بھی نہیں ہوتا، پتہ بھی نہیں چلتا. جو نماز پڑھتے ہیں ان کی حالت ہے، جو نہیں پڑھتے ہو تو نہیں پڑھتے ہو، تو کیٹیگری الگ ہے. جو نمازیوں کی کیٹیگری ہے تو ان کی بھی نماز جب قضا ہو جاتی ہے تو کہاں کچھ ہوتا ہے ان کو. کوئی ہوگا جو مطلب صدمہ کرتا ہوگا، روتا ہوگا. باقی جماعت چلی جاتی تبھی. اور جماعت تو جاتی ہے تو باتوں کا تو خامخواہ جاتی ہے. فون پر بات کر رہے ہیں، جماعت چلی جاتی ہے نمازیوں کی. سوشل میڈیا میں جماعت چلی جاتی ہوگی. ٹہلتے ہوئے اطمینان سے آتے ہوں گے، جماعت چلی جاتی ہوگی. اور اگر یہ پتہ چلے کہ وہاں کوئی 1000 روپے کے نوٹ تقسیم ہو رہے ہیں تو کیسے دوڑیں گے؟ ایک دوسرے کو گرا کے 1000 کا نوٹ لے لیں گے. اور یہاں جنت مل رہی ہے مسجد میں تو بالکل نزاکت کے ساتھ ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں، اس سے بات چیت کے لیے رک جاتے ہیں اور پہنچتے تو جماعت نکل جاتی ہے. تو ایسا نہ کریں. اب ماشاءاللہ معتکفین ہیں یا جن کو رمضان کا درد ہے وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ روزے جو ہمیں دیے گئے، اس کے بارے میں قرآن کریم میں یہ ہے نا کہ لعلکم تتقون، کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے. وہ اگلا اس آیت کا یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے. اب روزوں کا دیکھو قرآن کریم یہ مقصد بتا رہا ہے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے. اور ہم روزوں کے ذریعے کیا حاصل کر رہے ہیں؟ سارا مہینہ روزے رکھ کر بھی تاش کی گڈیاں بھی ہوتی ہیں. سوشل میڈیا نے تو تاش کی گڈیوں کا بھی میرا خیال ہے بازار ٹھنڈا کر دیا ہو تو کہہ نہیں سکتے. تو سوشل میڈیا کے ذریعے طرح طرح کے گناہ، طرح طرح کے میوزک، پھر مختلف چینلز کے ذریعے گناہوں بھرے ماحول، عورتیں اور میوزک، یہ پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہوگا. مجھے تو کوئی تجربہ نہیں ہے اس طرح گناہوں بھرے کے چینلز کی یہ پروگرام دیکھنے کا. یعنی کیا کیا ہوتا ہوگا، سنتے رہتے ہیں اس میں. اس میں مطلب رمضان شریف گزر گیا، روزے بھی رکھے، گناہوں کے ساتھ رمضان گزارا. کیا ہوگا اگر صحیح بولتا ہوں رمضان میں بھی ہماری مغفرت نہ ہوئی تو یہ کتنے بڑے خسارے کی بات ہوگی کہ جس پر رمضان آیا. رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث شریف میں یہ حصہ ہے کہ جس نے رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا لی تو اس کی ناک خاک میں ملے، خاک آلود ہو. یہ ایک عرب کا محاورہ ہوتا تھا، یعنی جو ذلیل و خوار ہو، ہلاک ہو، برباد ہو، تباہ ہو، بولتا بیڑا غرق ہو اس کا. تو یہ اس وقت کا محاورہ تھا. رغم انفو یہ محاورہ تھا، یعنی اس کی ناک خاک میں ملے، اس کی ناک خاک آلود ہو، خاک میں ملے. یہ ایک محاورہ تھا، یعنی یہ ذلیل ہو، خوار ہو. تو یہ کہ جو رمضان کو پالے اور مغفرت ہوئے بغیر رمضان اس پر سے گزر جائے، یہ بہت بڑی اس کے لیے رسوائی ہے، خواری ہے. افسوس ہم نے اپنی مغفرت کے لیے کوئی کوشش نہیں کی. دھڑا دھڑ یعنی کہ مغفرت کے پروانے تقسیم ہو رہے ہیں. یعنی روزانہ افطار کے بعد 10 لاکھ
रोज़ाना इफ्तार के वक्त 10 लाख गुनाहगारों की मग़फ़िरत की जाती है, 10 लाख मुसलमानों की मग़फ़िरत होती है। लेकिन खुदा जाने हमारा नंबर आया या नहीं। हमें इसका भी तो सदमा नहीं है ना कि हमारी बारी आई या क्या हुआ, नहीं आई होगी तो नहीं, कोई ऐसे न दिल में होल पैदा हो, पेट में होल पैदा हो, घबराहट तारी हो कि यार हमारी नहीं हुई होगी तो मग़फ़िरत, तो फिर रमज़ान में नहीं हुई तो अब क्या होगा, कैसे होगा। तो अभी चंद लम्हात बाकी हैं, काश सच्ची पक्की तौबा नसीब हो जाए कि अब मैंने अपनी लाइफ चेंज करनी है, अब मैंने बुरे दोस्तों में नहीं जाना, बुरी सोबतों से किनारा कशी, हराम रोजी नहीं कमानी, मिलावट वाला माल नहीं बेचना, लोगों को ठगना नहीं है, बदअखलाकियाँ नहीं करनी, लोगों को गालियाँ नहीं निकालनी, लोगों को गुस्से के ज़रिए लिताड़ना झाड़ना नहीं है, दिल नहीं दुखाना, किसी को राहत तो पहुँचानी है लेकिन तकलीफ़ नहीं पहुँचानी। और माँ बाप के आगे बिल्कुल यानी कि कुछ बोलना नहीं है। माँ बाप जब माँ बाप को देखेंगे ज़ाहिर नसीब ताज़ीम के लिए खड़े हो जाए, एहतराम करें, इनका हाथ चूमे, पाँव चूमे इनका, कि जिसने माँ के कदम चूमे उसने जन्नत के दरवाजे को मोसा दिया। इतनी चौखट, जिसने माँ के जिसने कदम चूमे उसने जन्नत की चौखट चूमी। तो ये माँ बाप को बस आप राज़ी करें, इनकी दुआएं लें, भाई बहनों को खुश रखें, ये भी सिले रहमी इनके साथ भी करें, खालाओं फूफियों चाचों तायों सब के साथ बिल्कुल बना कर रखें, चाहे वहाँ से कुछ भी आपके साथ हो आप बना के रखें। आप ये नहीं कि जैसे को तैसा नहीं, फिर तो कोई सिले रहमी क्या हुई। सिले रहमी तो ये है कि वो हमसे तोड़ें हम इनसे जोड़ें, वरना तो अदला बदला हुआ ना कि ये देगा तो हम भी देंगे, ये लिफ्ट कराएगा तो हम भी लिफ्ट कराएंगे, तो ये अदला बदला हुआ नहीं, बल्कि वो नो लिफ्ट करे हम लिफ्ट कराएंगे, वो हमको महरूम करे हम इसको देंगे, वो हमको दावत ना दे हम इसको दावत देंगे, वो हमको पानी को ना पूछे हम इसको बिरयानी खिलाएंगे, हम इसके साथ हुस्न सलूक करेंगे। सिले रहमी ये हो, बल्कि हर मुसलमान के साथ हुस्न सलूक हो कि कोई हमारे साथ अगर कोई नामुनासिब हरकत करता भी है, काश हम इग्नोर करते रहें और हम सबके साथ हुस्न सलूक करने वाले बन जाएं, सब मुआशरा मदीना मदीना हो जाएगा और इंशाअल्लाह हम सब जन्नत के हकदार हो जाएंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। ईद के दिन नई नोटें अमूमन ईदी में दी जाती हैं, तो नई नोटें लेने के लिए जो नोटें ख़रीदी जाती हैं तो उसके लिए बाज़ों का लोग कमीशन लेते हैं, तो उसके लेने करने बेचने और कमीशन के हवाले से क्या इरशाद फरमाते हैं। नए नोटों का कारोबार तो है जायज़ है, अगर वो हाथों हाथ होता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, ऊपर नीचे कीमत होती है तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। कानून के एतबार से जो है ये बैंकों के लिए तो ग़ालिबन कानून होता है, ये दूसरों के लिए मालूम नहीं है। अच्छा, और इसमें यह होता है कि एक निशस्त में हो, ये ज़रूरी, इसमें बड़ी कोताही होती होगी कि फ़ोन हो जाता होगा कि इतनी नोटें नहीं, इतने नए नोट पहुंचा देना तो मैं तुमको बाद में पेमेंट कर दूंगा, तो वो 2 दिन बाद 3 दिन बाद पेमेंट कर देते हूँ, या हो सकता है पहले पैसे दे देते हूँ कि बाद में ये नई नोटें मुझे पहुंचा देना। ये दोनों नाजायज़ सूरतें, ये गलत काम है, गुनाह के काम है। यानी ये समझो 10-10 के नए नोट की गड्डी, ये 100 का नोट, 1000, इसमें 10-10 की नोटों की 1000 रुपये होते हैं इसमें, तो ये 1000 का नोट मिसाल के तौर पे, तो ये 10-10 की नोटों वाला है जो बेच रहा है और ये 1000 रुपये का ख़रीदार है, तो इधर ये 1000 रुपये दे, इधर 10-10 का नोट ले, यानी यूँ, या ये 10 के नोट पहले दे और ये 1000 हाथों हाथ पेमेंट कर दे, यानी एक ही मजलिस में, एक ही निशस्त में ये तबादला होना चाहिए। ऐसा
بارہا نہیں ہوتا ہوگا اور لوگ گناہگار ہوتے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ استغفر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم اجرنی من النار. اللہم اجرنی من النار. اللہم اجرنی من النار. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ.